أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سامعین کرام، میری آج کی تقریر کا موضوع ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے علمی معجزات۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دور آخرین میں احیاء اسلام اور غلبہ اسلام کے لیے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا۔ آپ کی مقدس زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کے سائے میں بسر ہوتا تھا۔ قدم قدم پر قادر خدا آپ کا معین و مددگار اور رہنما بنا رہا۔ اس نے آپ کو اپنی جناب سے ایسا پرمعرفت علم و عرفان عطا فرمایا جس نے باطل عقائد کی دھجیاں بکھیر دی اور اسلام کو نہ صرف ایک نئی زندگی دی بلکہ ادیان باطلہ پر غلبہ اور برتری بھی عطا فرمائی۔ خالق کائنات نے آپ کی زبان اور قلم کو معجزانہ عظمت عطا فرمائی۔ آپ کے پرزور اعجازی علم کلام کی برتری کا اعتراف غیروں نے بھی کیا اور آپ کو اسلام کا فتح نصیب جرنیل قرار دیا۔ آپ خود کیا خوب فرماتے ہیں کہ صف دشمن کو کیا ہم نے بحجت پامال، سیف کا کام قلم سے ہی دکھایا ہم نے۔ حضرات، سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ معجزہ کیا ہوتا ہے۔ تقریر کا عنوان ہے مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے علمی معجزات۔ تو معجزہ کیا ہوتا ہے؟ لغات کے مطابق کارنامہ ایسے کام کو کہتے ہیں جو غیر معمولی شان اور عظمت کا مظہر ہو اور اس سے بہت بڑھ کر معجزے کا مقام آتا ہے۔ یہ لفظ اس وقت بولا جاتا ہے جب کوئی کام انسانی طاقت سے باہر ہو اور خدا تعالیٰ کی غیر معمولی تائید و نصرت سے ظہور پذیر ہو اور دنیا کے لوگ اس کا مقابلہ کرنے اور اس کی نظیر لانے سے بالکل عاجز اور قاصر رہ جائیں۔ حضرت مسیح پاک علیہ السلام کی زندگی اس قسم کے ایمان افروز اور اعجازی معجزات سے اس طرح بھری ہوئی ہے جس طرح آسمان روشن ستاروں سے بھرا ہوتا ہے۔ سامعین کرام، قرآن مجید علم و حکمت سے بھرپور خدائے واحد کا کلام ہے۔ حکمت اور دانائی کی ہر بات اور نیکی کی ہر راہ کا ذکر اس میں ہے، لیکن بہت سے ایسے امور ہیں جو دنیا کے لیے مہمہ بنے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے علم پا کر اس زمانے میں جس طرح حضرت مسیح پاک علیہ السلام نے ان سب دینی امور کی حقیقت کو اپنی کتاب میں بیان فرمایا، وہ ایک عظیم الشان علمی معجزے سے کم نہیں۔ مثال کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بن پاک پیدائش، صلیبی موت سے نجات اور طبی وفات، قسمت انبیاء، بعث بعد الموت، فرشتوں کا وجود، وحی و الہام کی حقیقت، طوفان نوح، فرعون کی غرقابی، معجزہ شق القمر، جنت دوزخ کا تصور، واقعہ معراج و اسراء، انسانی روح گروبہ بنانے کا مسلمان ہونا، دعا کی حقیقت، عربی زبان کا السنہ ہونا اور اس نوعیت کے بے شمار دینی مسائل ہیں۔ آپ نے قرآنی دلائل سے ان سب مسائل کو جس طرح کھول کھول کر بیان فرمایا، وہ یقیناً ایک لاسانی اعجاز اور عظیم الشان علمی معجزہ ہے۔ آپ نے کیا خوب فرمایا، وہ خزائن جو ہزاروں سال سے مدفون تھے
اب میں دیتا ہوں اگر کوئی ملے امیدوار۔ حضرات، حضرت مسیح پاک علیہ السلام کی پہلی تصنیف براہین احمدیہ 1880 میں منظر عام پر آئی، جس نے مذہبی دنیا میں ایک تہلکہ مچا دیا۔ اس کے بعد آپ نے 1908 میں اپنی رحلت تک جو گراں قدر کتب تحریر فرمائیں، ان کی تعداد 80 سے زیادہ ہے۔ یہ کتب اردو، عربی اور فارسی زبانوں میں ہیں۔ آپ کے ملفوظات کی 10 جلدیں ہیں۔ اس کے علاوہ مجموعہ اشتہارات کی 3 اور مکتوبات احمد کی 4 جلدیں ہیں۔ دن رات کی محنت شاقہ اور الہی تائید و نصرت سے منصہ شہود پر آنے والا یہ علمی خزانہ مجموعی طور پر قریباً 20,000 صفحات پر مشتمل ہے، جو علم و معرفت کا ایک عظیم بحر ذخائر ہے۔ اور یہ سب کتب جو روحانی خزائن کے نام سے معروف ہیں، صرف 28 سال کے عرصے میں اس قدر تحریری کام سر انجام دینا خدائی تائید و نصرت کا عظیم الشان معجزہ ہے۔ لا ریب یہ آپ کے علمی معجزات کا ایسا شاہکار ہے جو بے مثال ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب کی تاثیرات اور برکات کا ذکر کرتے ہوئے سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو کتابیں ایک ایسے شخص نے لکھی ہوں جس پر فرشتے نازل ہوتے تھے، ان کے پڑھنے سے بھی ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ چنانچہ حضرت صاحب کی کتابیں جو شخص پڑھے گا اس پر فرشتے نازل ہوں گے۔ یہ ایک خاص نقطہ ہے کہ کیوں حضرت صاحب کی کتابیں پڑھتے ہوئے نکات اور معارف کھلتے ہیں۔ حاضرین کرام، 19ویں صدی کے آخر میں ہندوستان میں انگریزی دور حکومت پورے عروج پر تھا۔ عیسائی مناد پوری قوت سے عیسائیت کی تبلیغ میں دن رات مصروف تھے۔ اسلام اور بانی اسلام کے خلاف لٹریچر کا ایک انبار لگ چکا تھا۔ ہندوستان میں اس وقت عیسائیوں کی تعداد دن بدن تیزی سے بڑھتی جا رہی تھی۔ اسلام کی کمزوری کا یہ عالم تھا کہ بعض مساجد کے ائمہ بھی عیسائیت کی لپیٹ میں جا چکے تھے۔ عیسائی مناد دعویٰ کر رہے تھے کہ اب عیسائیت سرزمین حجاز پر بھی چھا جائے گی اور اس کی منادی حرم کعبہ تک جا پہنچے گی۔ اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں جبکہ اسلام ہر طرف سے دشمنوں کے نرغے میں آ چکا تھا، رحمت باری تعالیٰ جوش میں آئی اور قادیان سے ایک ماہتاب ہدایت طلوع ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت نے اپنے وعدہ وآخرین منہم کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو مسیح اور مہدی کے طور پر مبعوث فرمایا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کے سائے میں اس شان اور قوت سے سب ادیان کے مقابل پر اسلام کی برتری ثابت کی اور غلبہ اسلام کی ایسی مضبوط بنیاد قائم کر دی جس نے مذہبی دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ حضرات، اس مقدس جہاد کا آغاز حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب شہرہ آفاق براہین احمدیہ سے ہوا۔ اس کتاب کا شائع ہونا تھا کہ مسلمانوں کے حوصلے بڑھ گئے اور خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ مسلمانوں نے دیکھا کہ اسلام کا دفاع کرنے والا ایک عظیم مجاہد میدان مقابلہ میں اتر آیا ہے۔ نمونتاً میں چند حوالے پیش کرتا ہوں۔ مشہور اہل حدیث مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب نے براہین احمدیہ کے بارے میں لکھا کہ ہماری رائے میں یہ کتاب اس زمانے میں اور موجودہ حالات کی نظر سے ایسی کتاب ہے جس کی نظیر آج تک اسلام میں تالیف نہیں ہوئی۔ یہ ایک غیر کا تبصرہ ہے، کسی احمدی کا تبصرہ نہیں۔ پھر ہندوستان کا ایک مشہور اخبار منشور محمدی لکھتا ہے کہ اس کتاب کی زیادہ تعریف کرنا ہماری حد امکان سے باہر ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ جس تحقیق و تدقیق
سے اس کتاب میں مخالفین اسلام پر حجت اسلام قائم کی گئی ہے وہ کسی تعریف اور توصیف کی محتاج نہیں۔ اگلا موضوع ہے تفسیر نویسی۔ تفسیر نویسی میں اعجازی نشان کی بہت لمبی تفصیل ہے۔ خلاصہ اس طرح پر ہے کہ ابتدائی طور پر حضرت مسیح پاک علیہ السلام نے سب علماء کو عموماً اور پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی کو خصوصاً عربی زبان میں تفسیر نویسی کے مقابلے کی دعوت دی، لیکن گولڑوی صاحب مقابلے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ اس پر حضرت مسیح پاک علیہ السلام نے اتمام حجت کے طور پر سورۃ الفاتحہ کی تفسیر اپنی علالت اور کمزور صحت کے باوجود وقت مقررہ یعنی 70 دن کے اندر اندر فصیح و بلیغ عربی زبان میں اعجاز المسیح کے نام سے شائع کر دی، اور پھر اس کے مقابلے کے لیے ان لوگوں کو بلایا، ان سب مولویوں کو بلایا، اور آپ نے یہ لکھا کہ وہ اس تفسیر نویسی کے لیے دنیا بھر کے علماء سے مدد لے لیں، عرب کے ادیب بھی طلب کر لیں، ان کو بھی بلا لیں، اور پھر میری تفسیر کے مقابل پر اپنی تفسیر کو شائع کریں۔ سامعین کرام، آج اس چیلنج پر 122 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، ایک لمبا عرصہ ہے، لیکن آج تک دنیا کا کوئی عالم دنیا کے کسی ملک میں اعجاز المسیح کے مقابلے پر سورہ فاتحہ کی تفسیر شائع نہیں کر سکا اور نہ کر سکے گا۔ اسلام احمدیت، غلام احمد کی، غلام احمد کی، نعرہ تکبیر۔ تفسیر نویسی کے چیلنج کا بہت ہی اختصار سے میں نے ذکر کیا ہے۔ اس کے بارے میں حضرت مسیح پاک علیہ السلام نے یہ پیشگوئی، آپ کی یہ پیشگوئی بہت بڑی شان سے پوری ہوئی۔ آپ نے فرمایا تھا کتاب لکھتے ہوئے کہ فَإِنَّهُ كِتَابٌ لَيْسَ لَهُ جَوَابٌ، کہ یہ اعجاز المسیح ایسی کتاب ہے جس کا جواب کسی کے لیے ممکن نہیں اور کبھی نہیں ممکن ہو سکے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اس اعجاز کے پیچھے کیا طاقت کار فرما تھی۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا کی کہ اس کتاب کو علماء کے لیے معجزہ بنا دیا، اللہ تعالیٰ اس کتاب کو معجزہ بنا دے، اور میری دعا اسی رات اللہ تعالیٰ کی جناب میں قبول ہو گئی۔ آپ نے کیا خوب فرمایا کہ آزمائش کے لیے کوئی نہ آیا ہر چند، ہر مخالف کو مقابل پہ بلایا ہم نے۔ حضرت مسیح پاک علیہ السلام کے علمی معجزات کا ایک بحر سخار ہے۔ اس میں ایک اور بات میں بیان کرنا چاہتا ہوں اور ایک انتہائی ایمان افروز مثال پیش کرتا ہوں۔ یہ خطبہ الہامیہ کی ہے۔ آپ کے اپنے الفاظ میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ 11 اپریل 1900 کو عید اضحیٰ کے دن صبح کے وقت مجھے الہام ہوا کہ آج تم عربی میں تقریر کرو، تمہیں قوت دی گئی، اور نیز یہ الہام ہوا کہ کلام افصحت من لدن رب کریم، کہ یعنی اللہ تعالیٰ اس کلام میں برکت عطا کرے گا اور خدا تعالیٰ اس کلام کو فصاحت سے نوازے گا۔ حضرت مسیح پاک علیہ السلام اس خطبہ الہامیہ کے وقت کا ذکر کرتے ہوئے خود فرماتے ہیں کہ تب میں عید کی نماز کے بعد عید کا خطبہ عربی زبان میں پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا، اور خدا تعالیٰ جانتا ہے کہ غیب سے مجھے ایک قوت دی گئی، اور وہ فصیح تقریر عربی میں فی البدی میرے منہ سے نکل رہی تھی کہ میری طاقت سے بالکل باہر تھی، اور میں نہیں خیال کر سکتا تھا کہ ایسی تقریر جس کی ضخامت کئی جزو تک تھی، ایسی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ، بغیر اس کے کہ اول کسی کاغذ میں قلم بند کی جائے، کوئی شخص دنیا میں بغیر خاص الہی الہام کے اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ پھر آپ فرماتے ہیں سبحان اللہ، اس وقت ایک غیبی چشمہ کھل رہا تھا، اس وقت ایک غیبی چشمہ کھل رہا تھا
مجھے معلوم نہیں کہ میں بول رہا تھا یا میری زبان سے کوئی فرشتہ کلام کر رہا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اس کلام میں میرا دخل نہ تھا۔ خود بخود بنے بنائے فکرے میرے منہ سے نکلتے جاتے تھے، اور ہر ایک فکرہ میرے لیے ایک نشان تھا۔ یہ ایک عظیم الشان علمی معجزہ ہے جو خدا نے دکھایا، اور کوئی اس کی نظیر پیش نہیں کر سکتا۔ حضرات، اس غیر معمولی اعجازی نشان کی عظمت اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے جب اس کو اس تناظر میں دیکھا جائے کہ حضرت مسیح پاک علیہ السلام نے کبھی باقاعدہ طور پر عربی زبان کی تعلیم حاصل نہیں کی تھی۔ آپ نہ کسی عرب ملک میں گئے، اور نہ ہی آپ نے اس سے پہلے کبھی عربی زبان میں کوئی تقریر کی تھی۔ اچانک حکم الہی ہوا۔ حکم الہی کی اتباع میں آپ نے یہ خطبہ عید ارتجالاً زبانی ارشاد فرمایا۔ کوئی تحریر، ایک پرزہ بھی آپ کے ہاتھ میں نہیں تھا۔ لا ریب، یہ خدائے قادر کا ایک ایسا بے نظیر اعجازی معجزہ ہے جس کی نظیر دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ حضرات، آپ کی ایک اور شہرۂ آفاق تقریر اسلامی اصول کی فلسفی کی مثال کو لیتا ہوں۔ علام الغیوب قادر مطلق خدا نے پہلے سے آپ کو بشارت دے دی تھی اس مضمون کے پڑھے جانے سے پہلے، جو لاہور کی کانفرنس میں پڑھا گیا، کہ مضمون والا رہا۔ 1896 کی بات ہے کہ لاہور میں ایک عظیم الشان جلسہ اعظم مذاہب منعقد کیا گیا۔ اس میں حضرت مسیح پاک علیہ السلام نے مقرر کردہ 5 اہم سوالات کے جوابات خداداد بصیرت سے بڑی عمدگی سے بیان فرمائے۔ سامعین اس محویت سے سن رہے تھے اس تقریر کو کہ جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ عمائدین رطب اللسان تھے کہ ہم نے اس جیسا خطاب ساری زندگی نہیں سنا۔ اخبارات نے برملا کہا کہ یہ مضمون بالا رہا۔ صدر اجلاس نے بھی یہ گواہی دی کہ یہ مضمون بالا رہا۔ انتظامیہ نے سامعین کے اصرار پر کانفرنس کا ایک دن بڑھا دیا، اور ایک مقرر نے اپنی تقریر کا وقت اس لیکچر کے لیے دے دیا۔ تائید الہی سے لکھا گیا یہ پرمعرف اور معجزانہ خطاب آج بھی مذہبی دنیا کی مقبول ترین کتابوں میں شامل ہے۔ سنیے، اب تک اس کتاب کے دنیا کی 55 معروف زبانوں میں تراجم ہو چکے ہیں۔ غیر معمولی اعزاز ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو عطا فرمایا۔ اس معجزانہ کتاب کی مقبولیت کی ایک مثال بطور نمونہ پیش کرتا ہوں۔ بشیر احمد صاحب اورچرڈ کا نام اس کتاب کے عشاق کی فہرست میں سر فہرست رہے گا۔ آپ برطانوی فوج میں برما کے فرنٹ پر خدمت پر مامور تھے۔ بہت نیک دل انسان تھے۔ مسیح پاک علیہ السلام کا پیغام ان کے کانوں میں پڑا۔ لمبا سفر کر کے قادیان گئے، جہاں ان کی زندگی میں ایک انقلاب برپا ہو گیا۔ احمدیت کے نور سے منور ہوئے۔ اسلامی اصول کی فلسفی ان کی محبوب ترین کتاب بن گئی۔ ہر روز سونے سے پہلے یہ کتاب تکیے کے نیچے سے نکالتے اور چند اوراق پڑھنے کے بعد سویا کرتے تھے۔ یہ ان کی زندگی بھر کا معمول بن گیا۔ ایک بار مجھے یاد ہے، میں آپ کے سامنے یہ گواہی دیتا ہوں کہ ایک بار میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کتنی بار یہ کتاب پڑھی ہوگی۔ اپنی خاکساری کی وجہ سے انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے پھر اصرار کیا تو بالآخر بڑی تردد کے ساتھ انہوں نے یہ بتایا کہ میں نے کم از کم 50 مرتبہ اس کتاب کا مطالعہ کیا ہے، اور یہ سلسلہ جاری ہے اور میری زندگی کے آخری سانس تک جاری رہے گا۔ حضرات، حضرت مسیح پاک علیہ السلام کی کتب صرف اردو زبان تک محدود نہیں رہی، بلکہ دنیا کی مختلف زبانوں میں ان کے تراجم ہو چکے ہیں اور بڑی کثرت سے پھیلتے چلے جا رہے ہیں۔ دیکھا جائے تو یہ ایک غیر معمولی اعزاز اور امتیاز ہے جو اللہ تعالیٰ نے مسیح پاک علیہ السلام کے لاسانی علم کلام کو عطا فرمایا۔ بطور مثال عرض کرتا ہوں کہ آپ کی جملہ کتب اور ملفوظات کے
مکمل تراجم عربی اور جرمن زبانوں میں شائع ہو چکے ہیں۔ متعدد کتب کے تراجم معروف زبانوں میں ہو چکے ہیں اور یہ سلسلہ تیزی سے جاری ہے۔ کیا یہ امتیاز بے مثال نہیں کہ قادیان کی ایک گمنام بستی میں پیدا ہونے والے خدائی فرستادہ کا پیغام اس کے اپنے الفاظ میں دنیا کے کناروں تک پہنچ چکا ہے۔ یہ غیر معمولی الہام الہی کو پورا کرنے والی بات ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ دیا تھا مسیح پاک علیہ السلام کو کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے دنیا کے 213 ملکوں میں جماعت احمدیہ کا قیام ہو چکا ہے۔ الحمدللہ علی ذالک۔ گر نہیں عرش معلیٰ سے یہ ٹکراتی تو پھر سب جہاں میں گونجتی ہے کیوں صدائے قادیاں۔ سامعین محترم، جس وقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت ہوئی اس وقت مسلمانان عالم بہت سے اختلافی مسائل میں الجھے ہوئے تھے۔ ان میں سر فہرست ختم نبوت کی حقیقت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات و ممات کے مسائل تھے۔ حضرت مسیح پاک علیہ السلام نے ہر دو مسائل پر قرآن و حدیث سے ایسے معجزانہ دلائل پیش کیے کہ سعادت مند لوگوں پر سچائی کھل گئی اور مذہبی دنیا میں ایک معجزانہ انقلاب برپا ہوا۔ ختم نبوت کے بارے میں آپ نے اپنی کتب میں اس قدر تفصیل بیان فرمائی ہے کہ اس مسئلے کے ایک ایک پہلو کو روز روشن کی طرح واضح کر دیا ہے اور بحث کا کوئی پہلو باقی نہیں رہا۔ وفات مسیح علیہ السلام کے سلسلے میں حضرت مسیح پاک علیہ السلام نے اپنی شورۂ آفاق کتاب ازالہ اوہام میں 30 قرآنی آیات پیش فرمائیں اور اس مسئلہ کو اس قدر واضح کر دیا کہ انحراف کی کوئی بھی گنجائش باقی نہیں رہی۔ یہ آپ کا ایک معجزانہ کارنامہ ہے۔ پھر اس بات پر غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے الہاماً حضرت مسیح پاک علیہ السلام کو سلطان القلم کے خطاب سے نوازا۔ مسیح پاک علیہ السلام نے اپنی زندگی میں جو روحانی خزائن کا جو علمی ورثہ یادگار چھوڑا وہ سارے کا سارا اس الہام کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ آپ شاعر نہ تھے، لیکن آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے شعری زبان میں بھی اظہار بیان کیا اور اظہار خیال کیا، اور جو ملکہ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں آپ کو عطا کیا وہ علمی اعجاز کا ایک مسحور کن نمونہ ہے۔ مقصد آپ کا شاعری نہ تھا، بلکہ ابلاغ حق کی خاطر آپ نے اس طریق کو اختیار فرمایا۔ عربی، فارسی اور اردو تینوں زبانوں میں آپ کے لکھے ہوئے شعری مجموعے آج بھی دلوں میں اتر جاتے ہیں اور نیک تاثیرات کے لحاظ سے یہ ایک غیر معمولی معجزانہ نشان ہے۔ جماعت کے ایک بہت مشہور شاعر رشید کیسرانی صاحب نے حضرت مسیح پاک علیہ السلام کے شعری مجموعات کے حوالے سے یہ شعر کہا ہے جو بڑا ہی خوب ہے۔ آپ نے کہا، وہی تو تھا کہ جو سلطان حرف و حکمت تھا، قلم کرشمہ تھا اور حرف معجزے اس کے۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقصد میں آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے عربی قصیدے کے بارے میں ایک حوالہ ذکر کرتا ہوں۔ ہندوستان کے معروف عالم علامہ نیاز فتح پوری نے اس پر تبصرہ کیا ہے جو سننے کے لائق ہے۔ آپ نے فرمایا، مرزا صاحب کا یہ مشہور قصیدہ ہے، اپنے تمام ان لسانی محاسن کے لحاظ سے ایک عجیب و غریب چیز ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا۔ دیکھیں، ایک مخالف لکھ رہا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک ایسا شخص جس نے کسی مدرسے میں زانو ادب طے نہیں کیا، وہ کیوں کر ایسا فصیح و بلیغ قصیدہ لکھنے پر قادر ہو گیا ہے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتابوں کا ذکر اجمالی طور پر کرتا ہوں۔ عربی زبان کا مقولہ ہے کہ الفضل ما شاہدت بہ الاعداء، کہ خوبی اور فضیلت وہ ہے جس کا دشمن بھی اعتراف کرے۔ اس حوالے سے
حضرت مسیح پاک علیہ السلام کے کلمی جہاد کے بارے میں غیروں کے اعترافات کے چند نمونے پیش کرتا ہوں۔ بڑے ہی عجیب و غریب اعترافات ہیں، اور حیرت ہوتی ہے اس لحاظ سے کہ ان کو جرأت ہوئی کہ انہوں نے یہ قول حق بیان کیا۔ مولانا ابوالکلام آزاد، ایڈیٹر اخبار وکیل امرتسر، لکھتے ہیں حضرت مسیح پاک علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ شخص بہت بڑا شخص جس کا قلم سحر تھا اور زبان جادو، وہ شخص جو دماغی عجائبات کا مجسمہ تھا، جس کی انگلیوں سے انقلاب کے تار الجھے ہوئے تھے، وہ اسلام کے مخالفین کے برخلاف ایک فتح نصیب جرنیل کا فرض ادا کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوا۔ مرزا صاحب کا لٹریچر جو مسیحیوں اور آریوں کے مقابلے پر ان سے ظہور میں آیا، قبول عام کی سند حاصل کر چکا ہے، اور اس خصوصیت میں وہ کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ پھر ہندوستان کا مشہور اخبار کرزن گزٹ کے ایڈیٹر مرزا حیرت دہلوی نے یوں خراج تحسین پیش کیا۔ وہ لکھتے ہیں، ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں، یہ غیر کہہ رہے ہیں کہ ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ کسی بڑے سے بڑے آریہ اور بڑے سے بڑے پادری کو یہ مجال نہ تھی کہ مرحوم کے مقابلے میں زبان کھول سکتا۔ اگرچہ مرحوم پنجابی تھا، مگر اس کے قلم میں اس قدر قوت تھی کہ آج سارے پنجاب بلکہ بلندی ہند میں بھی اس قوت کا کوئی لکھنے والا نہیں۔ اس کا پرزور لٹریچر اپنی شان میں بالکل نرالا ہے، اور واقعی اس کی بعض تحریریں پڑھنے سے ایک وجد کی سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ تکبیر! اسلام احمدیت! غلام احمد کی! غلام احمد کی! نعرہ تکبیر! حاضرین اکرام، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک جگہ عربی زبان پر قدرت حاصل ہونے کے حوالے سے فرمایا ہے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ کا یہ مقولہ بالکل صحیح ہے کہ لا یعلمہ الا نبی، یعنی اس زبان کو اور اس کے انواع و اقسام کے محاورات کو بجز نبی اور کوئی شخص کامل طور پر معلوم ہی نہیں کر سکتا۔ اس قول سے ثابت ہوتا ہے کہ اس زبان پر پورا احاطہ کرنا معجزات انبیاء علیہم السلام سے ہے۔ یہ مسیح موعود علیہ السلام کی تحریر ہے۔ اس اصول کی روشنی میں یہ حقیقت کس قدر ایمان افروز ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام عرب سے بہت دور افتادہ ایک گاؤں میں پیدا ہوئے، اور خدا نے اپنے اس فرستادہ کو اور براہ راست عربی زبان کا علم عطا کیا، اور قرآن مجید کا اس قدر گہرا علم آپ کو دیا کہ جب آپ نے اعجاز المسیح کی کتاب لکھی اور اس کا جواب لکھنے کے لیے عرب کے علماء کو بھی دعوت دی، تو اس وقت کوئی ایک عالم بھی میدان مقابلہ میں نہ آ سکا۔ مزید ایمان افروز بات یہ ہے کہ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے وفات مسیح کا ثبوت قرآن اور حدیث سے پیش کیا، تو عرب دنیا کے عالمی شہرت کے علماء مثلا شیخ محمد عبدہ، علامہ رشید رضا، علامہ محمود شلتوت، علامہ عدنان ابراہیم اور بہت سے علماء نے وفات مسیح کی کھل کر تائید کی۔ ایسے علماء کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ اسی طرح جب آپ نے دنیا کی تاریخ میں سب سے pہلے عربی زبان کے ام الالساں ہونے کا الہامی انکشاف فرمایا، تو عربی زبان کے عالمگیر شہرت رکھنے والے علماء نے اس نظریے کی تائید فرمائی۔ مثلا مصر کے فلاسفر مصنف ڈاکٹر مصطفیٰ محمود، لبنانی مصنف اور شاعر رفیق المعلوف، عرب کے ڈاکٹر سعید شربینی، شام کے عالم عبد المجید حمیدی اور مراکش کے عالم عبداللہ بفیم شامل ہیں، اور کئی عرب علماء نے اس کی تصدیق کی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتب میں جو انکشافات بیان فرمائے اور جدید تحقیقات کی روشنی میں آج دنیا اس کے علمی تحقیق باتوں کو، اس کی قبولیت کو قبول کرتی جا رہی ہے۔ دو مثالیں پیش کرتا ہوں
کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے صلیبی موت پر حضرت مسیح علیہ السلام کی صلیبی موت عیسائی عقیدہ کفارہ کا مرکزی نقطہ ہے۔ اس سلسلے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قرآن مجید اور بائبل سے ایسے واضح ثبوت بڑی تحدی اور جلال سے پیش فرمائے جنہیں ان کے اس عقیدے کا کچڑ سے اکھیڑ دیا۔ کسر صلیب کا یہ کارنامہ آپ کا ایک ایسا شاندار علمی معجزہ ہے جس کا کوئی جواب کسی نے آج تک نہیں دیا۔ اسی پر بس نہیں، مسیح ہندوستان کتاب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صلیبی موت سے نجات کے بعد کشمیر جانے اور سری نگر میں مدفون ہونے کے بارے میں آپ نے ذکر فرمایا، اور کسر صلیب کے حوالے سے آپ کا یہ عظیم الشان کارنامہ اور انکشاف ایک عالمگیر معجزے کی حیثیت رکھتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ کا ایک اقتباس میں آخر میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میری زبان کی تائید میں ایک اور زبان بول رہی ہے، اور میرے ہاتھ کی تقویت کے لیے ایک اور ہاتھ چل رہا ہے جس کو دنیا نہیں دیکھتی مگر میں دیکھ رہا ہوں۔ میرے اندر ایک آسمانی روح بول رہی ہے جو میرے لفظ اور حرف کو زندگی بخشتی ہے۔ حضرات، آخر میں یہ عرض کروں گا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جن عظیم الشان علمی معجزات سے نوازا، حقیقت یہ ہے کہ آپ کے بیان فرمودہ دلائل و براہین نے ساری دنیا میں ایک عظیم الشان انقلاب برپا کر دیا ہے، جس کی تاثیرات کا دائرہ دن بدن وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا جاتا ہے، اور مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ آج اکناف عالم میں گونج رہے ہیں۔ دیکھیں کہ آپ کس تحدی سے اور کس جلال سے فرماتے ہیں کہ اے محروموں، اس چشمے کی طرف دوڑو کہ وہ تمہیں سیراب کرے گا۔ یہ زندگی کا چشمہ ہے جو تمہیں بچائے گا۔ اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو اس چشمے سے پانی پینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔